یہ 1994 کا سال تھا۔ میں دفتر میں تھا۔ میرا دل گھبرانے لگا، حلق سوکھ گیا، ٹانگوں میں لرزہ طاری ہو گیا اور دماغ میں آندیاں چلنے لگیں۔ میرے کولیگز مجھے ہسپتال لے گئے۔ میرے تمام ٹیسٹ نارمل تھے، بلڈ پریشر، نبض، سانس، ہر چیز ٹھیک تھی۔ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ مجھے انگزائٹی کا اٹیک ہوا ہے۔ میں اعصاب کو نارمل کرنے والی چند خوراکیں لے لوں تو میں نارمل ہو جاؤں گا۔ مجھے نسخہ لکھ کر دیا گیا۔ میں کلینک سے نکلنے لگا تو ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کبھی شوگر ٹیسٹ کرائی؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اس نے چٹ پر ٹیسٹ کا نام لکھا اور مجھے لیبارٹری بھجوا دیا۔ میں بلڈ سیمپل دے کر واپس آ گیا۔ اگلے دن رپورٹ لینے گیا تو ڈاکٹر نے پہلے مجھے پانی پلایا اور پھر انکشاف کیا کہ آپ شوگر کے مریض ہیں۔ میرا شوگر لیول اس دن 450 تھا۔ میں سخت پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے دوا لکھ کر دی اور کسی شوگر اسپیشلسٹ سے ملنے کا مشورہ دیا۔ میں دکھی ہو گیا۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ آپ اگر 20-22 سال کے نوجوان ہوں، آپ نے ابھی زندگی کا سفر شروع ہی کیا ہو اور آپ کو شوگر جیسا موذی مرض پکڑ لے تو آپ کے کیا احساسات ہوں گے۔ میں بھی اس عمل سے گزرنے لگا۔ حکیم سعید شہید اور ڈاکٹر اشفاق حسین دونوں اس وقت حیات تھے۔ میرے دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ حکیم صاحب مہینے میں 1 دن کے لیے راولپنڈی آتے تھے۔ حکیم صاحب تشریف لائے تو میں ان کے پاس حاضر ہو گیا۔ مجھے پریشان دیکھ کر حکیم صاحب نے کہہ لگایا اور فرمایا، مبارک ہو، آپ اب ایک شاندار زندگی گزاریں گے۔ میں نے عرض کیا، حکیم صاحب، یہ دنیا کی نامراد ترین بیماری ہے، میں اس کے ساتھ شاندار زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ حکیم صاحب نے جواب دیا، بیٹا، شوگر بیک وقت ایک مخلص دوست اور ایک جانی دشمن ہے۔ آپ اگر اسے اپنا دوست بنا لیں تو یہ دنیا کی تمام بیماریوں سے آپ کی حفاظت کرتی ہے اور آپ طویل اور شاندار زندگی گزارتے ہیں، اور آپ اگر بدقسمتی سے اسے اپنا دشمن بنا لیں تو پھر یہ دشمنی نبھانا جانتی ہے، یہ آپ کو چند برسوں میں قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ حکیم صاحب کا فرمانا تھا کہ آپ بس یہ فیصلہ کر لو کہ آپ نے ہر حال میں شوگر کو اپنا دوست رکھنا ہے، آپ نے اسے دشمن نہیں بننے دینا، یہ آپ کی زندگی بدل دے گی۔ میں نے عرض کیا، لیکن جناب، شوگر کی وجہ سے مردوں کو چند سالوں میں دنیا کی تمام خواتین مائیں بہنیں لگنے لگتی ہیں۔ حکیم صاحب نے کہہ لگایا اور فرمایا، یار مجھے شوگر نہیں ہے، لیکن مجھے اس کے باوجود 3 سالوں سے تمام عورتیں مائیں بہنیں لگ رہی ہیں۔ حکیم صاحب نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ رہی صحیح کسر ڈاکٹر اشفاق حسین نے پوری کر دی۔ میں نے شروع میں گولی کھانا شروع کی۔ گولی نے چند سال تک میرا ساتھ دیا، لیکن پھر یہ بے اثر ہو گئی۔ ڈاکٹر صداقت نے میری مدد کی۔ انہوں نے مجھے انسولین سے متعارف کرایا۔ میں نے انسولین شروع کر دی۔ میں آج تک انسولین لگا رہا ہوں۔ میں 1-2 ماہ بعد ڈاکٹر جاوید اکرم سے مل لیتا ہوں۔ یہ پروفیسر بھی ہیں اور کمال کے انسان بھی۔ یہ مجھے ہر وزٹ پر فٹ قرار دے دیتے ہیں۔ مجھے شوگر کے مرض کو اپنائے ہوئے 21 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے ان 21 برسوں میں شوگر کے ساتھ کیسے گزارا کیا، یہ دلچسپ کہانی ہے۔ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے ایک خصوصی لائف سٹائل درکار ہوتا ہے۔ میں نے پرانے اور روایتی لائف سٹائل کو 1994 میں دفن کر دیا اور نیا لائف سٹائل اپنا لیا۔ یہ نیا لائف سٹائل 4 ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا ستون انسولین ہے۔ آپ گولی یا انسولین کے بغیر شوگر کنٹرول نہیں کر سکتے، لہٰذا دوا ہر صورت استعمال کریں۔ میں 21 سال سے دوا لے رہا ہوں۔ دوسرا ستون کھانا ہے۔ آپ مرغن خوراک کسی صورت نہ کھائیں۔ مجھے 21 برس ہو چکے ہیں، میں نے مرغن کھانا نہیں کھایا۔ ناشتہ معمولی اور سادہ کرتا ہوں۔ لنچ کے وقت فروٹ اور سلاد کھاتا ہوں۔ ڈنر شام 6:30 بجے کرتا ہوں۔ ڈنر میں 1 چپاتی کے ساتھ سبزی یا دال کھاتا ہوں۔ رات سوتے وقت دودھ کا 1 گلاس پی لیتا ہوں۔ میں نے 21 سال سے پائے، ہریسہ اور بازاری پراٹھا نہیں کھایا۔ سال 6 ماہ بعد چھوٹا پراٹھا آدھی پوری کھا لیتا ہوں۔ دن میں 3 چائے اور 1 کافی پیتا ہوں۔ پانی البتہ سارا دن پیتا رہتا ہوں۔ دعوتوں میں نہیں جاتا، اور اگر جانا پڑ جائے تو کھانا گھر سے کھا کر جاتا ہوں۔ دعوت میں کھانے کی صرف ایکٹنگ کرتا ہوں۔ پورا خاندان کھانے کے معاملے میں محتاط ہے، لہٰذا ہم بیکری آئٹم تک گھر پر بناتے ہیں۔ بیوی میرے لیے شوگر فری کیک، پیسٹریاں اور بسکٹ بنا دیتی ہے اور میں کبھی کبھار یہ بھی کھا لیتا ہوں، اور صبح کے وقت 1 گلاس سیب، گاجر اور چقندر کا فریش مکس جوس پیتا ہوں۔ تیسرا ستون ایکسرسائز ہے۔ آپ ورزش کے بغیر شوگر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ میں ماشاءاللہ 21 سال سے ورزش کر رہا ہوں۔ میں جم جاتا ہوں، پارکوں میں 6-7 کلومیٹر واک کرتا ہوں، ہائیکنگ بھی کرتا ہوں اور مسل ایکسرسائز بھی۔
میں 8 سال سے ٹیلی ویژن شو کر رہا ہوں۔ رات کو 11 بجے فارغ ہوتا ہوں۔ میں رات 12 ساڑھے 12 بجے ایکسرسائز کرتا تھا، لیکن 2 ہفتے قبل یہ معمول تبدیل کر دیا۔ میں اب صبح 6:30 بجے اٹھتا ہوں، ایک دن واک کرتا ہوں اور ایک دن ایکسرسائز۔ دن میں 1-2 گھنٹے کا لمبا قیلولہ کر لیتا ہوں۔ ملک سے باہر جاؤں تو لمبی واک کرتا ہوں۔ اور چوتھا اور آخری ستون، آپ جب تک اندر سے مطمئن، ٹینشن فری اور ریلیکس نہ ہوں، آپ شوگر سمیت کسی بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک دن کاغذ لیا، کاغذ کے درمیان لکیر لگا کر اس کے 2 حصے کیے۔ پہلے حصے میں وہ تمام باتیں، چیزیں اور خامیاں لکھیں جن کی وجہ سے مجھے ٹینشن، ڈپریشن اور انگزائٹی ہوتی ہے، اور دوسرے حصے میں وہ تمام عادتیں لکھیں جن سے سکون، خوشی اور اطمینان ملتا ہے۔ پہلے حصے میں 25 خامیاں تھیں اور دوسرے حصے میں 5 خوبیاں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میں ہر سال اپنی ایک خامی ترک کروں گا اور خوشی دینے والی اپنی 5 عادتوں کا استعمال بڑھاؤں گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، میں ہر سال اپنی ایک خامی پر قابو پاتا جا رہا ہوں۔ میں زندگی کا بوجھ کم کرتا چلا جا رہا ہوں۔ خوشی دینے والی عادتوں میں سفر، مطالعہ، فلمیں، اللہ کی یاد اور ویلفیئر کے کام ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ ان 5 عادتوں میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کی وجہ سے زندگی میں سکون اور خوشی بڑھ رہی ہے اور اس سے شوگر پر گرفت مضبوط ہو رہی ہے۔ میں ہرگز ایک آئیڈیل انسان نہیں ہوں، میں بننا بھی نہیں چاہتا۔ میں بس ایک صاف ستھری اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ایک ایسی زندگی جس کے آخر میں جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ تم اپنی کوئی ایک نیکی بتاؤ، میں عرض کروں کہ میں دنیا میں خود خوش رہا ہوں اور میری وجہ سے چند لوگ بھی خوش رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسکرا کر فرمائے اسے جانے دو، یہ گناہگار ہے لیکن اچھا ہے۔ میں شوگر کو اپنا دوست، اپنا محسن سمجھتا ہوں۔ اس بیماری نے مجھے ڈسپلن اور ٹائم مینجمنٹ جیسی نعمتوں سے نوازا۔ اس نے مجھے عاجزی کی قوت سے بھی متعارف کروایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ دنیا کے تمام نبی، ولی اور عہد ساز لیڈروں میں انکسار ہوتا ہے۔ کیونکہ عاجزی یا انکسار میں ایک ایٹمی طاقت ہوتی ہے، یہ آپ کو اندر سے مضبوط کر دیتی ہے۔ میں عاجزی اختیار نہیں کر سکا، لیکن کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ باقی رہ گیا ڈسپلن اور ٹائم مینجمنٹ، تو اللہ کا بڑا کرم ہے، میں یہ دونوں فن سیکھتا جا رہا ہوں۔ میں ہفتے میں 4 کالم لکھتا ہوں، 4 سیاسی پروگرام کرتا ہوں، روزی روٹی کے لیے 4 مختلف کاروبار بھی کرتا ہوں، روز ایکسرسائز بھی کرتا ہوں، مطالعہ بھی کرتا ہوں، میوزک بھی سنتا ہوں، فلمیں بھی دیکھتا ہوں، لیکچر بھی دیتا ہوں، 2 بڑی ویب سائٹس بھی چلاتا ہوں، ملک کے اندر اور ملک کے باہر سفر بھی کرتا ہوں، اپنی فیملی کو بھی وقت دیتا ہوں، فون بھی سنتا ہوں، دوستوں کو بھی ملتا ہوں اور روز ایک نئی بات، ایک نئی چیز بھی سیکھتا ہوں۔ یہ سب اللہ کا کرم اور شوگر کی مہربانی ہے۔ یہ اگر مجھے ڈسپلن اور ٹائم مینجمنٹ نہ سکھاتی تو میں شاید یہ کچھ نہ کر پاتا۔ چنانچہ میں اپنی گرل فرینڈ شوگر کا مشکور ہوں۔ یہ میری بہت بڑی محسن ہے۔ زندگی بہت شاندار گزر رہی ہے، بس ایک تعصف، ایک احساس محرومی ہے جو روز تنگ کرتا ہے۔ مجھ پر اللہ نے کرم کیا، اس نے حکیم سعید، ڈاکٹر صداقت اور پروفیسر جاوید اکرم جیسے لوگوں کے ذریعے میری رہنمائی فرمائی، اور میں نے شوگر جیسے خوفناک مرض کے ساتھ زندگی گزارنے کا فن سیکھ لیا۔ لیکن پاکستان کے 17% لوگ شوگر کے مریض ہیں۔ ان میں سے صرف 5% مریض انسولین لگاتے ہیں۔ ملک میں شوگر کا کوئی ہسپتال بھی نہیں۔ دبئی میں کام کرنے والے ایک ڈاکٹر اسجد حمید نے اپنے چند احباب کے ساتھ مل کر مری ایکسپریس وے پر پاکستان کا پہلا ڈائبیٹک سینٹر بنانا شروع کیا۔ آپ اگر مری جائیں تو آپ کو ٹول پلازے کے فوراً بعد بائیں ہاتھ پر زیر تعمیر عمارت نظر آئے گی۔ یہ شوگر کا فری ہسپتال ہوگا۔ جگہ ایک درد مند نے دی اور تعمیر مخیر حضرات کی مدد سے ہو رہی ہے۔ کاش ملک کے 2 ٹائکون اپنی آمدنی کا صرف 1% ان لوگوں کو دے دیں تو ہزاروں مریضوں کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ یہ زیر تعمیر عمارت ملک ریاض اور میاں منشا جیسے لوگوں کی راہ دیکھ رہی ہے۔ غریب مریض انسولین افورڈ نہیں کر سکتے۔ کاش حکومت مہربانی کرے، مریضوں کو سستی انسولین مل جائے تو کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ کل ایوان صدر میں صدر پاکستان نے شوگر کے عالمی دن کے حوالے سے واک کی۔ میں بھی اس واک میں شریک تھا۔ کاش یہ اسپرٹ اسی طرح جاری رہے تو بھی شوگر کے مریض اس مرض کو اپنی گرل فرینڈ سمجھ کر اس کے ساتھ شاندار زندگی گزارنا سیکھ جائیں گے۔ کاش ہم شوگر پر ہی قابو پا لیں۔ یہ تعصف، یہ احساس محرومی تنگ کرتا ہے، باقی اللہ کا کرم ہے۔
अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कालम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है।